آگے 22ویں آیت کو ہم اس پہ اور کلام کر لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلی ہے والد کی منکوحہ۔ اگر والد صاحب کسی عورت سے نکاح کر لیں، صرف ایجاب و قبول بھی ہو، تو وہ عورت اس بیٹے پر یعنی اس آدمی کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا بیٹا ہے، اس آدمی نے دوسری شادی کی تو یہ عورت اس بیٹے کے اوپر حرام ہے، چاہے والد صاحب کا انتقال ہو جائے، چاہے والد صاحب اس کو طلاق دے دیں، اب اس عورت سے یہ بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا مگر وہ جو گزر چکا۔ یعنی زمانے جاہلیت میں اگر یہ غلطی کی تھی کہ پہلے ایسی ہوتا تھا کہ باپ فوت ہوتا، ماں سے نکاح کر لیتے تاکہ مال کہیں اور نہ جائے، کیونکہ عورت اگر کسی اور سے نکاح کرے گی تو اس کی ملکیت میں جو باپ سے مال اس کے پاس پہنچا وہ غیر شخص کے پاس پہنچ جائے گا، تو ماں سے ہی نکاح کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ ایک برا کام ہے، فحش کام ہے اور کینہ پیدا کرنے والا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ایک برا راستہ ہے۔ تو ایک تو معلوم ہوا کہ والد صاحب کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اور ترتیب بیان فرمائی، کچھ عورتوں کا ذکر فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں۔ اس میں والدہ، دادیاں، نانیاں سب شامل ہیں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اس میں بیٹی، پوتی اور نواسی سب شامل ہیں۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، تو اس میں سگی بہن تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو ستیلی بہن ہے کہ آپ کے والد نے دوسری شادی کی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، جن کے ماں باپ ایک ہوں، ان بچوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ بہن۔ اور وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ تو اگر کوئی عورت دودھ پلا دیتی ہے بچے کو 2.5 سال کے اندر اندر، ویسے تو عورت کی مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد ایک گھونٹ بھی پلائے گی تو گناہ گار ہوگی اور حرام ہے، لیکن مدت رضاعت یعنی جس میں ماں کا رشتہ قائم ہوتا ہے وہ مدت 2.5 سال ہے، گویا کہ 2 سال کے بعد پلائے گی، گناہ تو ہوگا، لیکن اگر 2.5 سال کے اندر اندر 2 سال کے بعد اور 2.5 سال کے اندر اندر پلایا تو بہرحال یہ عورت اس بچے کی ماں بن جائے گی، اور جب ماں بن گئی تو اس کی اولاد اس کے بھائی بہن ہو گئے، تو لہٰذا اس عورت کی اگر بیٹی ہے تو یہ رضاعی بہن بن گئی اور اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں جو رضاعت سے ہیں، جیسے بھی بتایا کہ ماں سے بھی نکاح حرام اور جو اس کی بچیاں اس سے بھی نکاح حرام۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو ساس سے حرمت ابدیہ پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اس عورت کو طلاق بھی دے دے، یہ مر بھی جائے، اس کی ماں سے نکاح اب نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ محرم ہے تو عورت اپنے داماد کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، حج یا عمرے پہ جا سکتی ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو، جوان ساس ہو، تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور آج کل کے دور میں تو ذرا احتیاط ہی کریں، یہ بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ بچیاں کہ جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری بیویوں کی طرف سے، وہ عورتیں کہ جن سے تم نے دخول کر لیا ہو۔ مراد یہ ہے، یہ ربیبہ کی جمع ربائب ہے، جس کو میں نے بچی سے تعبیر کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس عورت کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے، مثال کے طور پر جوان لڑکی ہے، تو اب اس لڑکی سے اس شخص کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مثلا ماں کو طلاق دے دی، لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ماں مر گئی تو اس کی بیٹی سے یہ شخص نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جو ضابطہ قاعدہ یہاں بیان ہوا وہ دخول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقید کیا کہ اگر یہ دوسری عورت سے نکاح کر کے ابھی ایجاب و قبول ہوا ہے، دخول نہیں ہوا، اور عورت مر گئی یا اس نے طلاق دے دی، تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن اگر دخول ہو گیا ہے
تو پھر اس کے بعد ماں مر جائے یا یہ اس شخص اس کو طلاق دے دے، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہاری ربیبہ بچیاں وہ جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری عورتوں کی طرف سے، کہ جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آگے بیان فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان سے دخول نہ کیا ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دخول یہاں شرط ہوتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سگے بیٹیوں کی بیویاں یعنی بہوؤں سے۔ تو سسر اور بہو کے اندر بھی حرمت کا رشتہ ہوتا ہے، حرمت عبدیہ ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتے ہیں، لیکن اگر سسر جوان ہو تو تھوڑا سا بہو کو فاصلہ ہی رکھنا چاہیے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، یہ بھی حرام کر دیا گیا۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ جو پہلے گزر چکا، پہلے ایسا ہوا اگر دو بہنوں کو جمع کیا تھا زمانہ جاہلیت میں، اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف فرما دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آگے تھوڑا سا آگے بیان فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں میں سے شادی شدہ عورتیں، یعنی جو کسی کے پہلے ہی نکاح میں ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس عورت سے نکاح کر لیں۔ اس سے ہماری وہ بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو کورٹ سے ون سائیڈڈ فسخ نکاح کروا لیتی ہیں، جس کو عام زبان میں خلع کہہ دیا جاتا ہے۔ معمولی وجوہات کی بنا پر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جج ون سائیڈڈ آپ کو فارغ کروا دے۔ اچھا، جج جو ہے وہ مجبور یوں ہوتا ہے کہ وکیل جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کو کہتے ہیں، کوئی وکیل بھائی سن رہے ہو تو برا نہ مانیں، لیکن یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے وکلاء کی آخرت کے لیے بھی، کہ وہ معمولی وجوہات کی بنا پر عورت چاہتی ہے میں شوہر سے نجات پا جاؤں، وکیل کہتا ہے ایسے تو آپ کو نجات نہیں مل سکتی، الزام لگائیں شوہر شرابی تھا، زانی تھا، جواری تھا، مارتا پیٹتا تھا، نفقہ نہیں دیتا تھا، کچھ اس میں باتیں سچ کو جھوٹ ملغوبہ بنا کر وہ جج کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے، یا تو شوہر کو بلائیں وہ طلاق دے ورنہ فارغ کر دیں۔ تو وہ 3 نوٹس بھیجتے ہیں، اگر شوہر اس نوٹس کو قبول نہیں کرتا یا اس کے قبول کر کے آتا نہیں ہے تو جج صاحب جو ہیں ون سائیڈڈ نکاح کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یاد رکھیں، یہ جھوٹ بول کے جو خلا لیا معمولی وجوہات کی بنا پر یہ نافذ نہیں ہوگا، یعنی یہ عورت اسی شخص کی زوجیت میں رہے گی۔ جب اس کی بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکوحہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا، پھر یہ عورتیں فوراً دوسرے نکاح کی طرف چلی جاتی ہیں، چاہے ایجاب و قبول کر لیں اس شخص سے نکاح ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پہلا شوہر موجود ہے۔ جب نکاح نہیں ہوگا اب ساتھ رہنا کیا ہوگا آپ اندازہ کر لیں، گناہ گناہ گناہ۔ اور اس میں وہ بیچارے نادان والدین بھی شامل ہیں، وہ غیرت مند بھائی بھی شامل ہیں کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے بہن کا نکاح کروا رہے ہیں، جو اپنی بچیوں کا نکاح کروا رہے ہیں، انہیں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا جتنی بچیوں نے اس طرح کورٹ سے اپنے نکاح ختم کروائے ہیں، خدا را ایک دفعہ اپنا پورا مسئلہ لکھ کر کسی قریبی اہل سنت کے مستند دارالافتاء سے اس پر فتویٰ لے لیں۔ فتویٰ مینس اللہ رسول کا حکم معلوم کر لیں کہ یہ ہمارا یہ نکاح ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اگر وہ کہیں ہو گیا پھر تو ٹھیک، نہیں ہوا تو اللہ سے ڈریں۔ اسی طرح جو عورتیں نکاح کر بیٹھی ہیں یا جو مرد حضرات مجھے سن رہے ہیں کہ آپ نے سنا، آپ کو یہ پتہ تھا کہ آپ کی بیوی کورٹ سے خلا لے کر پھر آپ سے نکاح کر رہی ہے یا کر چکی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک دفعہ فوراً فتویٰ لے کر دیکھیں کہ آپ ان کے ساتھ حرام زندگی تو نہیں گزار رہے، ناجائز تو نہیں کر رہے۔ یہ ہمارا مشورہ ہے، نہیں کریں گے تو میدان محشر میں پھر آپ اللہ کے قانون کو نہیں بدل سکتے، اللہ کے قانون کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا اس خلاصہ قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تعالی، ہمارے جو اٹکے ہوئے کام ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ یا رب کریم، حقیقی اور سچی سنجیدہ فکر آخرت عطا فرما دے، ہمارے لیے اخروی امور کا اختیار کرنا آسان فرما دے، گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، گناہ کرنا ہمارے لیے بے حد مشکل بنا دے۔ اے مالک مولا، اچھی صحبت عطا فرما، نیک دوست عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ، انہیں تا حیات ہر قسم کی بری عادت، بری صحبت، برے کردار، بری خصلتوں سے محفوظ فرما۔
اے مالک مولا ہمارے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آپس میں پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے سے محفوظ فرما، ہمارے گھر میں بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوص دعا فرمائے ہماری کتاب قرب الہی، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عام عطا فرمائے، اس سے اس کا فیض جاری فرمائے، لوگوں کو اس کو پڑھنے اور اپنے ظاہر و باطن کو تبدیل کر کے اللہ کے قریب کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ان خواتین و حضرات کے لیے بھی خصوص دعا فرمائیں جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ مالی تعاون خاص طور پہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں دین کے کام میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور ہم بہت سارے علماء اور عالمات تیار کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ ان میں سے جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو ان کی تیمارداری پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ عطا فرما، ہمت سے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں جھنجھلاہٹ اور تانہ زنی سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا ان کے جو دنیاوی کام اٹکے ہوئے ہیں سب کو حل فرما دے، غیب سے امداد عطا فرما، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد اور نفس و شیطان کے شرور سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا انہیں زوال عزت سے محفوظ فرمانا، ان کی عزت کو قائم رکھنا، اگر بتقاضائے بشریت کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پردہ دری فرمانا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اے اللہ تعالیٰ ان سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے مالک مولا یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔